بھائی 6 اسباب من صرف کے ہم نے پڑھ لیے، آج 7واں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ساتواں ہے اما الترکیب فشرطہ ان یکون علما بلا اضافت والاسناد۔ ساتواں ہے ترکیب، بھائی مرکب پڑھا ہے نا، مرکب اضافی، مرکب اسنادی، مرکب مناصر پڑھا ہے، مرکب اضافی، مرکب اسنادی، مرکب مناصر۔ یہ نہ اضافی ہو نہ اسنادی ہو بلکہ مناصرف ہو یعنی غیر منصرفہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی دو لفظوں کو ایک کر کے ملایا جائے اور دونوں کے درمیان اضافت بھی نہ ہو تو اسناد بھی نہ ہو، اور ملا کر کسی کا نام رکھا جائے، کسی کا نہ شرط یہ ہے کہ وہ نام بھی ہو، نہ اضافت ہو نہ اسناد ہو۔ اما ترکیب فشرط ان یکون علما، ترکیب شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، نام ہو، ٹھیک ہے، بلا اضافت والاسنادی، اضافت بھی نہ ہو اسناد بھی نہ ہو، جیسے بال بک کا بال بک، بال ایک بت کا نام ہے، بک بھی ایک بت کا نام ہے، دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا، تو اب دونوں کو اسموں کو ملایا، بال کو اور بک کو دونوں کو ملا کر شہر کا نام رکھ دیا، اس میں اضافت ہے نا اسناد ہے، مسند بھی نہیں ہے، اضافت بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وجودی مثال، ایک عدمی مثال دے گا، عدمی معنی اس میں شرط نہ پایا جائے، وجود معنی پایا جائے، عدم معنی نہ پایا جائے۔ فعبداللہ منصرف، عبداللہ منصرف، عبداللہ کس کا نام رکھا جائے تو وہ منصرف ہے، کیوں بھائی؟ مضاف ہے، کیونکہ اس میں اسنادی ہے، اسناد ہے، اضافت ہے، اس لیے اس کو نہیں کہا۔ وہ مادی کرب غیر منصرف، مادی کرب غیر منصرف ہے، کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ بھی دو بتوں کا نام ہے، ایک شہر کا نام رکھا ہے، اس میں اضافت اسناد نہیں ہے۔ وشابکناہا مبنی، شابکناہا، شابکناہا کے لفظی معنی ہے سفید ہو گئی ان کی دو چوٹیاں، چوٹیاں ہوتی ہیں نا چوٹیاں، سفید ہو گئی اس کی دو چوٹیاں، کسی عورت کی دو چوٹیاں سفید، اس کا نام ہی رکھ دیا شابکناہا، کیا رکھ دیا؟ شابکناہا، اس کا نام رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب شابکناہا یہ بھی غیر منصرفہ نہیں بلکہ یہ مبنی ہے، اور یہ غیر منصرفہ معرب کی اقسام ہے، مبنی کی نہیں ہے۔ شاب فعل، کرنا مضاف، ہا مضاف ہے، مضاف علیہ مل کر فاعل وال فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبرہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ کون سی نسبت ہے؟ نسبت اسنادی ہے، ایک مسند ہو رہا ہے، ایک مسند الیہ ہو رہا ہے، تو یہ ہو گیا جملہ، جملہ بتاویل مبنی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مبنی، جملے کو اگر مفرد بنایا جائے تو وہ مبنی ہو جائے، جیسے وہ یا عبداللہ آپ نے بولا تھا نا، یا عبداللہ، یہ اصل میں ادو عبداللہ ہے، یہ مبنی ہے، مبنیات کا قسم ہے، جو اس میں پڑھا تھا معرفہ کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو شابکناہا مبنی، یہ تو مبنی ہو گیا ہے، یہ بھی اس کا قسم نہیں ہے، ختم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اما ترکیب، مگر ترکیب فشرطہ ان یکون علما، شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، بلا اضافت، اضافت بھی نہ ہو، بلا اسناد، ولی اسناد پہ بلا لوٹ آئے گا، بلا اسناد، اور اسناد بھی نہ ہو، کبا البک، کبا البک، عبداللہ منصرف، عبداللہ منصرف ہے کیونکہ اس میں اضافت ہے، وہ مادی کرب غیر منصرف، اور مادی کرب غیر منصرف ہے، وہ شابکناہا مبنی، اس میں اسنادی ہے، یہ مبنی ہے، آیا سمجھ میں؟ وہ اما الف نون، آٹھواں قسم بھائی، آٹھواں قسم الف نون زائدتان، الف نون زائدتان اگر اسم میں ہو، کس میں ہو؟ اسم میں ہو، تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ نام ہونا چاہیے، صرف خالی اسم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صفت میں ہو تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کی وزن پہ نہ آتی ہو، فعلانۃ کے وزن پہ نہ آتی ہو تو پھر غیر منصرف ہوگا، ورنہ غیر منصرفہ نہیں ہوگا۔ الف نون زائدہ ان کانتا اس
فسمن اگر یہ دونوں اسم میں ہو فشرط ان یکون علما شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو کا عمران و عثمان الف نون زائد تھا نا عمران بڑھو تھا نا عمران بڑھو تھا نا فعلان فے عین لام کے مقابلے الف نون آ رہا ہے آ رہا ہے نہیں آ رہا نا فے کے مقابلے میں عین میم رے آ رہا ہے فے عین لام کے مقابلے میں الف نون زائد ہے ٹھیک ہے عثمان بروزانہ فعلان بروزانہ فعلان یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا الف نون زائد ہے حروف اصلی کے مقابلے میں نہیں آ رہا یہ الف نون زائد ہو گیا نا ٹھیک ہے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں امل الف نون زائد تانا اور الف نون زائد تانا ان کانتا فسمن اگر یہ اسم میں ہے فشرط ان یکون علما کا عمران و عثمان عثمان نہیں آیا اس کا نام آ رہا ہے ہاں نماز پہ پڑھیں گے نالو تو گزری نا ٹھیک ہے فسعدان اسم نبتن سعدان اسم ہے کسی پودے کا نام ہے پودے کا اس میں الف نون زائدتان ہے نا مگر منصرف ہے کیونکہ یہ عدم الاسمیت یہ عدم العلمیت ہے علم نہیں ہے بھائی آپ پوچھیں گے بھائی آپ بول رہے ہیں نام ہے پودے کا نام بھی بول رہے ہیں اور علم بھی نہیں بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ علم بولا جاتا ہے ذات معین کے لیے اور یہ پودا کا اگر نام سعدان ہے ایک سعدان یہاں پہ پودا ہے یہاں پہ میں پوچھوں گا یہ کون سا پودا ہے آپ بولیں گے سعدان میں پوچھوں گا یہ کون سا پودا ہے آپ بولیں گے سعدان تو ذات معین ہوئی نہیں ہوئی اسم ہے علم نہیں ہے ٹھیک ہے اسم ہے علم نہیں ہے تو کون سا شرط گم ہو گیا اسم والا شرط گم ہو گیا تو سعدان منصرفہ ہے ہاں اسم خاص ہو جیسے پراپر نام ہوتے ہیں ہاں ہاں اس طرح ہو نا ہاں جیسے زید ٹھیک ہے زید نام ہے اگر بولیں گے آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے آدمی اسم تو ہے لیکن نام نہیں ہے ایسے پودا سعدان جو ہے اسم ہے نام نہیں ہے ہاں فسعدان اسم نبتن سعدان اسم ہے پودے کا منصرف یہ منصرف والی عدم العلمیتی کہ علم اس میں نہیں ہے وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ اگر یہ دونوں الف نون زائدتان صفت میں ہو تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کی مؤنث فعلانت ان کے وزن پہ نہ آتی ہو اگر آئے گی تو وہ منصرف ہو جائے گا وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ اگر یہ صفت میں ہو فَشَرْطُ أَن يَكُونَ مؤنثُهُ عَلَى فعلانة کہ اللہ یکون نہ ہو اس کی مؤنث فعلانت کی وزن کے کا سکران یہ غیر منصرفہ ہے کیونکہ اس کی مؤنث ہوتی ہے سکرا کی آتی ہے سکرانتن پہ نہیں سکرا مانا نشے میں سکرا مانا نشے میں ٹھیک ہے فندمان منصرف لوجود ندمانتن ندمان منصرفہ ہے کیونکہ اس کی مؤنث ندمانتن کی معنی ہے ندمان ندیم سے نکلا ہے ندیم کی معنی ہے ہم نشی جو شراب ساتھ بیٹھ کر پیتے ہیں اس کو بولتے ہیں ندیم ہاں پیالے بھائی تو یہ ندمانتن ندیم سے نکلا ہے تو یہ منصرفہ ہے کیونکہ بھائی کیوں منصرفہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانت کی وزن پہ آ رہی ہے وندمان منصرف لوجود ندماتن ٹھیک ہے ختم دوبارہ دہرا لیتے ہیں پھر ہم پورا جو ہے سبق جو پڑھا ہے وہ دوبارہ دہرائیں گے معنی سنیں اما ترکیب فشرط ان یکون علما بلا اضافت ترکیب شرط اس کی یہ ہے کہ وہ علم ہو ترکیبی شرط ہے کہ وہ علم ہو اضافت بھی نہ ہو اسناد بھی نہ ہو بلا اسناد کا بال بک جیسے بال بک بال اور بک دونوں کو ملا کر کے بت کا نام رکھ دیا عبداللہ منصرف عبداللہ منصرف ہے کیوں بھائی کیونکہ اس میں اضافت ہے وہ مادی کرب غیر منصرف مادی کرب غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں اضافت بھی نہیں اسناد بھی نہیں ہے وہ شابقناہا مبنی شابقناہا یہ مبنی ہے
अम्मल अलिफ नून ज़ायदतन और अलिफ ज़ू नुज़रतन, 8वां किस्म। इनकानता फिस्मिन, अगर ये इसम में हो दोनों, फशर्त वहीं यकून अलमन, शर्त है ये को अलम का इमरान व उस्मान। अब उस्मान गैर मुनसर हो दो क्या का जो हाँ चौदह इमरान पर होता ना फिर ऐलान उस्मान हाँ क्या न न इहो सभु न आहे अलम आहे ऐं लिफ़ नून ज़ाइदत तंहिंजे करे उजमो न आहे उजमो न आहे उजमो अलॻि आहे हा हिन ॿ शर्त कहिड़ो आहे हिकिड़ो त अलम आहे ॿियो अलिफ़ नून ज़ाइदत आहिनि ॿ शर्त आहिनि ठीकु आहे फसादान इसम नबतुन ऐं सादान इसम आहे पौधे का इसम है मुनसरिफुन ये अदम अलमियत क्योंकि इसमें अलम नहीं है इसम है अलम नहीं है जी हाँ हाँ को कंडेदार वण हुन जो नालो आहे सादान अलाए मूंखे ख़बर न आहे पर कंहिं ॿूटे जो नालो आहे जीअं सिंधीअ में असां निम चऊं हा निम जी कीअं तारीफ़ वई कयूं ॿाहिरि त उहा निम छा आहे नालो आहे ऐं हिन में सादान बि कंहिं ॿूटे जो नालो आहे ॿियो न असांखे माण्हू पुछंदो आहे निम वधीक चवंदो आहे कोड़ी हूंदी आहे ऐं वण ईअं हूंदा पता ईअं हूंदा ईअं कबो न भई ॿी तारीफ़ त हिन में कंडेदार ॿूटो आहे बसि ठीकु आहे फसादान इसम नबतन इहो सादान इसम नाम है पौधे का मुनसरफुन मुनसरफ अदम अलमियत क्योंकि अलम नहीं है वह इनकान ताफिस सिफत अगर ये सिफत में हो फशर्त हूँ अल्लाह यकून मुअन्नस अला फ़ालानत शर्त उसकी ये है कि उस मुअन्नस फ़ालानत वज़न पे न हो का सकरान सकरान गैर मुनसरफ है क्योंकि इसकी मुअन्नस सकरा की वज़न पे आती है व नदमान मुनसरिफुन ये नदमान मुनसरिफ ले मौजूद नदमानतुन छो तो क्योंकि ये इसकी मुअन्नस नदमान की आ रही है आया समझ में अच्छा असबाब मुनसर कितने हमने पढ़े 8 पढ़े हैं 6 पहले पढ़े हैं मारफा उजमा जमा और मारफा उजमा जमा और बताएं तरकीब ये तो आ जाइए अदल वस्तानी ठीक है अभी थोड़ा सबको एक साथ दोहरा लेते हैं थोड़ा ध्यान अपना हाजिर करें जितनी मुख्तसर दौरान तक आपको अच्छी तरह याद हो जाए पहले पढ़ा था अदम अदल अदल किस्म होते हैं तगय्यर सीगतुल असलियत इला सीगत उखरा एक सीगे से दूसरी की तरफ फिरना कानून के बगैर कानून के फिरना हो ठीक है फिर वो तहकीकन भी होगा तकदीरन भी होगा तहकीकन माना जिसके हमें मालूम हो या ना हो सबब मालूम तकदीरन की मालूम न हो और ये मिलता है अलम के साथ भी मिलता है सिफत के साथ भी मिलता है अलम से मिलता है जैसे उमर ठीक है उमर आए और दूसरा मिसाल था ना ज़ुफ़र उमर और ज़ुफ़र और ये सिफत से मिलता है जैसे सुलास मसला उखर जमा ये है अदल उसके बाद क्या है वस्फ हाँ अदल ख़त्म मुख्तसर दोहराएंगे ना वरना तो टाइम नहीं है हाँ वस्फ में शर्त ये है कि असल वज़ह के लिहाज से उसमें वस्फियत हो असल वज़ह के लिहाज से वसफ हो जैसे काला चिट कमरा ठीक है अगरचे वो किसी नाम भी हो गए किसके साथ किसी के नाम भी बन जाए तब्दील होकर फिर भी क्योंकि असल वज़यत के लिहाज से उस वस्फ के लिए है वो गैर मुनसरिफ का सबब बनेगा जैसे काला अस्वद अरकम 2 सांपों के नाम हो गए हालांकि असल में सिफत है लेकिन फिर तब्दील होकर नाम हो गए अगरचे नाम भी हो जाएं फिर भी हमें उसे गैर मुनसरिफ का सबब मानेंगे अगर कोई ये वज़यत के लिहाज से सिफत नहीं है अब सिफत बन रही है तो उसका एतबार नहीं जैसे अरबाउन फी मरत भी निस्बतन अरबाइन मरत फेल तो ज़मीर बार फ़ाइल निस्बतन मौसूफ अरबाउन सिफत है यहाँ सिफत